اللہ سے معافی مانگنے کے بعد بھی گناہ کی طرف دل مائل ہوتا ہے تو گناہ سے کیسے بچا جائے؟ پہلی بات ہے کہ یہ کہنا کہ دل گناہ کی طرف مائل نہیں ہوگا، یہ تو بھائی انسان کے لیے آلموسٹ امپاسبل ہے۔ محنت سے یہ مقام اچیو کیا جا سکتا ہے لیکن بائی نیچر یہ امپاسبل ہے، اور یہی آپ کا ٹیسٹ ہے۔ دنیا میں جتنے گناہ کے کام ہیں یہ اٹریکٹفل ہے، اگر یہ اٹریکٹفل نہ ہوتے تو ان کو چھوڑنے پر جنت کیوں ملتی؟ جنت مشقت اٹھانے کے اگینسٹ ملتی ہے، گناہوں سے بچنا مشقت اٹھانا ہے، اسی لیے جنت ہے۔ اگر گناہ سے انسان کو تباً نفرت ہوتی، دل اس طرف مائل نہ ہوتا، تو پھر انسان کے لیے امتحان بھی ختم ہو جاتا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے اور دوزخ کو خوشنما چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو دل کو بھلی معلوم ہوتی ہے وہ دوزخ کی طرف لے جانے والی ہے، اور ہر وہ چیز جو ناگوار ہے وہ جنت کی طرف لے جانے والی ہے۔ ظاہر ہے حلال اور حرام مال کی تمیز کرنا یہ ناگوار ہے طبیعت پہ۔ طبیعت تو یہی چاہتی ہے کہ راتوں رات کوئی حرام کام کر کے بندہ کروڑ پتی بن جائے، پھر توبہ کر لے، تو ناگوار ہے طبیعت کے اوپر گناہ سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ نے گناہوں میں لذت رکھ کے ہمارا ٹیسٹ بنا دیا، تو چونکہ گناہ میں لذت موجود ہے لہٰذا یہ نیچرل چیز ہے کہ گناہ کی طرف دل مائل ہوگا، اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر گناہ کر بیٹھے اللہ کی طرف رجوع لے آئیں اور بار بار توبہ کرتے رہیں، اپنی صحبت اچھی اختیار کریں، قرآن حکیم ترجمے سے پڑھتے رہیں یا تلاوت ترجمے کے ساتھ سنتے رہیں، خود بخود آہستہ آہستہ خوف خدا کا غلبہ ہوگا، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے انشاءاللہ چھٹکارا عطا فرما دے گا۔ ہاں بالکل، بڑے بڑے گناہوں سے تو بچ جائیں گے، رہے بہت چھوٹے گناہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ویسے ہی گرفت نہیں کریں گے اگر تم بڑے گناہوں سے بچ جاؤ۔ سورۃ النساء میں، سورۃ النجم کے اندر، سورۃ النحل کے اندر، اگر بڑے گناہوں سے بچو گے الا اللمم، جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں ان سے ہم درگزر کریں گے، لیکن جن کو اللہ چھوٹا کہتا ہے وہ والے چھوٹے نہیں ہیں جن کو آپ چھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ ہاں آپ کے علم میں جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے بڑے ہیں۔ مشکات کی پہلی جلد میں نا گناہ کبیرہ کا بیان پڑھیں تو بخاری مسلم کی روشنی میں وہ سارے گناہ ذکر ہیں۔ سب سے بڑا گناہ ہے شرک، اس کے بعد ماں باپ کی نافرمانی، پھر قتل ناحق، چوری، بدکاری، جادو کرنا، قطع رحمی کرنا، کسی کے اوپر ظلم کرنا، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، یعنی جتنے اللہ معافی دے گناہ جان دے انہوں سارے وڈے ہی نے، اور سارے تو بچنا ہے۔ اور اگر کوئی گناہ چھوٹا بھی ہے اسے اس نیت سے بار بار کرنا کہ خیر ہے اس کی کون سی پکڑ ہوگی، وہ بھی اللہ کے حضور بڑا گناہ ہے کیونکہ بغاوت ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مؤمن کے لیے چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی اس طرح ہے جیسے اس کے سر پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا، کتنی تکلیف ہوتی ہے، یعنی کرنے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے۔ اور منافق کے لیے بڑے سے بڑا گناہ بھی ایسا ہے کہ جیسے ناک میں مکھی بیٹھی تھی اڑا دی، کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ دل میں احساس پیدا ہونا کہ یہ مجھ سے غلط ہو رہا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت کرم نوازی ہے۔ یہ احساس بھی مر جائے تو انسان توبہ بھی نہیں کرتا، تو اس لیے ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اور اللہ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔